ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے مصر شہر میں ہی گھروں کو مقرر کر لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اسی طرح سے اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبریاں سنائیے ماننے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات اس وقت ملی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ایک سخت کڑا وقت آ پہنچا۔ فرعون اور اس کے ماننے والوں کی طرف سے مسلسل عذابوں کی شکلیں اور مسلسل تکلیفوں کی شکلیں، جب عذابوں اور تکلیفوں کی شکلیں یہاں تک آ پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، گھروں سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ممکن نہ رہا۔ کسی بھی زمانے میں محصور ہونا، گھروں کے اندر محصور ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں گھر کے اندر محصور رہنے کا جو سبب آیا سامنے وہ یہ تھا کہ فرعون کی طرف سے ایذائیں اور تکلیفیں تھیں۔ آج گھر کے اندر محصور رہنے کا سبب وبائی بیماری ہے۔ تو محصور ہونے کا سبب کچھ بھی ہو، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک راستہ تھا، آج بھی وہی راستہ ہے۔ اس وقت جو مجھے بات کرنی ہے، اس پر بات کرنی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس پریشانی سے اور اس محصور رہنے کی جو کیفیت تھی، سب کچھ گھر کے اندر ہو رہا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ نے کیا اسباب بتائے تھے۔ اور اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ اس وقت جو اسباب تھے آج بھی وہی اسباب ہیں۔ اس وقت جن اسباب سے مدد آتی تھی آج بھی انہی اسباب کے ذریعے سے مدد آئے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ محصور رہنے کے عذابوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور عذابوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں اور عذابوں کے آنے کے راستے، تکلیفوں کے آنے کے راستے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان تکلیفوں سے، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے خلاصی کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ مصائب سے خلاصی کا سب سے پہلا اور بنیادی راستہ اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور توکل ہے۔ اسباب پر توکل نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب بھی حالات آئے قوموں پر، گزشتہ تاریخیں گواہ ہیں، قرآن میں ایک جگہ پر نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو ذکر فرمایا۔ جب اقوام پر حالات آئے، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان مصائب اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے دو راستے ہوتے تھے۔ کافر ان مصائب اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے اسباب کا راستہ اختیار کرتے تھے اور 100% ان کی محنت کا میدان اسباب ہوتے تھے، اسباب ہی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو سنت ہوا کرتی تھی، جب بھی حالات آتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، مصائب آتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریقہ یہ رہا کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا اعمال کے ذریعے سے۔ یہ انبیاء کا شیوہ تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پریشانیوں اور مصائب کو دور کرنے کے دو طریقے رہے۔ کفر نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کفار نے کہ ہمیشہ جب بھی مصائب اور پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں سے نمٹنے کا کیا راستہ؟ اسباب۔ اور ان کی دن رات کی محنتیں کس میں رہی؟ اسباب میں رہی، اس لیے کہ ان کا سارا توکل اور بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔
جس پریشانی اور غم اور میں مبتلا ہوئے، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، مصیبت نے ان کو گھیر لیا۔ اسباب کسی جگہ پر کارآمد ثابت نہ ہو سکے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کا کیا شیوا رہا اور کیا طریقہ رہا؟ جب بھی حالات آئے، جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، چاہے لوگوں کی طرف سے مصائب کی یلغار ہو۔ مکی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مصائب اور پریشانیوں کی یلغار قریش مکہ کی جانب سے، مشرکین عرب کی جانب سے تھی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تکالیف سے، ان پریشانیوں سے بچنے کے اسباب تو اختیار فرمائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال کے ذریعے سے ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کی محنت فرمائی۔ انبیاء کی یہ محنت ہوتی ہے۔ اب آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کس روش پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم جس راستے کو اختیار کر کے اس وقت ان مصائب سے نمٹنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ کفار والا راستہ ہے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ ہے؟ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو صاحب ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ۔ دیکھو قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ اسی لیے تذکرہ کرتا ہے کہ جب تمہارے اوپر حالات آئیں تو دونوں زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، کفار کی زندگی بھی سامنے ہے، انبیاء کی زندگی بھی سامنے ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے ان مصائب سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ اختیار کرنا ہے، کہ اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر کرنا، اسباب کو اختیار کر کے اعمال کے ذریعے سے اس مصیبت کو دور کرنا۔ www.darsequran.com